الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات اور شادی شدہ من النساء عورتوں میں سے یہ بھی حرام ہے حرمت علیکم، ان میں سے یہ بھی ایک ہے الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ، کتاب اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی بات علیکم اوپر تمہارے، وَأُحِلَّ لَكُمْ اور حلال کیا گیا تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ جو اس کے علاوہ ہے، أَن تَبْتَغُوا یہ کہ تم تلاش کرو، بِأَمْوَالِكُمْ ساتھ اپنے مالوں کے، محسنین اس حال میں کہ شادی کرنے والے، غیر مسافحین نہ بدکاری کرنے والے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ پس جو تم فائدہ اٹھاؤ، بھی ساتھ اس کے، منہن ان سے، فآتوہن پس دو تم ان کو، اجورہن ان کے حق مہر، فریضۃً مقرر شدہ جو فرض کیے ہوئے ہیں، ولا جناح علیکم اور نہیں گناہ تم پر، فیما اس چیز میں جو تراضی تم راضی ہو گئے آپس میں، بھی ساتھ اس کے، من بعد الفریضہ بعد فریضہ کے، ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ ہے جاننے والا حکمت والا، ومن اور جو شخص لم یستطع نہ طاقت رکھے، منکم تم میں سے، طولا فراخی کی، وسعت کی، ان ینکح المحصنات المؤمنات ان ینکح یہ کہ وہ نکاح کرے، المحصنات پاک دامن عورتیں، المؤمنات مومنہ جو ان کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر کیا کرے، فَمِمَّا پس اس چیز سے، ما جو ملکت مالک ہیں، ایمانکم تمہارے دانے ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری مومن لونڈیوں سے، فتیات، واللہ اعلم بایمانکم اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض بعض تمہارا بعض سے، فانکحوہن پس تم نکاح کرو ان سے، باذن اہلہن ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ، وآتوہن اجورہن اور دو تم ان کو ان کے حق مہر، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، محصنات اس حال میں کہ تم نکاح رچانے والے، اس حال میں کہ وہ نکاح رچانے والی، ہنہ یہ ہنہ سے حال ہے، آتوہن ہے نا، آتوہن اجورہن بالمعروف محصنات اس حال میں کہ وہ عورتیں نکاح کرنے والی، غیر مصافحات نہ کہ زنا کرنے والی، ولا متخذات اور نہ بنانے والی، اخدان پوشیدہ دوست، فَإِذَا أُحْسِنَّ پس جب ان سے نکاح کر لیے گئے، فَإِنْ أَتَيْنَا پس اگر وہ آئیں نکاح کے بعد، بِفَاحِشَةٍ ساتھ بے حیائی لوڑیوں کی، نکاح کی ہوئی لوڑیوں کی، فعلیہ پس نصف آدھا ہے، ما جو علی المحصنات
اوپر آزاد پاک دامنوں کے من العذاب سزا سے. ذالکہ یہ اس لیے لمن واسطے اس کے خشی العنتا خاشع شاہ جو ڈر جائے العنتا تکلیف سے مشقت سے منکم تم میں سے. اصبرو اور یہ کہ تم صبر کرو خیر لکم بہت بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. نکالے کتاب التہجد. لو جی صحیح بخاری. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح بخاری عبداللہ صاحب پہ بہت بھاری. کیوں جی عبداللہ صاحب کوئی نہیں بھاری. چلے پھر آنے والی ہے تمہاری باری. کر لے ذرا تیاری. باب تعاہد رکعتي الفجر ومن سماها تطوعا. پورے نگہ بانی کرنا. تعاہد یا تعاہد اور جن کا نام رکھے نفل یعنی سنتے صبح کی سنتے بھی فرض نہیں بلکہ نفل ہے. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهد منه. نہیں تھے نوافل پر بہت زیادہ سخت نگہبانی کرنے والے على ركعتي الفجر. صبح جتنے تھے آپ زیادہ سخت صبح کی 2 رکعتوں پر. ان کی بہت زیادہ اپنی نگہبانی کرتے ہیں بہت دھیان سے خیال سے. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. کیا پڑھا جائے صبح کی 2 رکعتوں میں سنتوں میں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة. آپ کتنے رکعتیں پڑھتے رات کو؟ 13. 8 نفل 3 وتر. 3 وتر. اچھا آگے پڑھیں. ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين اچھا خفيفتين. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 2 نفل بیٹھ کے اور پھر صبح کی 2 سنتے جب اذان سنتے. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن أمته أمرة پھپھی امرا أمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح. ہاں جی یعنی فرضوں سے پہلے ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے. حتى أني لا أقول هل قرأ بأم الكرام. کیا پڑھی آپ نے فاتحۃ الکتاب لیکن پڑھی ہوتی تھی یعنی اتنی ہلکی کرتے. باب التطوع بعد المكتوبات. فرضوں کے بعد نفل پڑھنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر. یہ نفل ہے یعنی سنتے نفل ہے جو بھی سنتے ہیں سب سنتوں کو کیا نفل کا نام دیا گیا. 2 رکعتیں زور سے پہلے 2 رکعتیں زور سے بعد وسجدتين بعد المغرب وسجدتين 2 رکعتیں مغرب کے بعد 6 2 رکعتیں عشاء کے بعد 8 وسجدتين بعد الجمعة. اچھا 2 رکعتیں جمعہ کے بعد. فأما المغرب والعشاء ففي بيته. گھر کی مغرب اور عشاء کی سنتے گھر میں پڑھتے.
وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعات لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تابع فيها. یہ ایسا وقت تھا کہ میں نبی اسلام کے پاس نہیں جاتا تھا. آگے تابع ہو الگ جملہ ہے. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع وقال ابن بالزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. جو فرض کے بعد نفل نہ پڑھے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشهثاء جابرا قال سمعت ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. 8 اور 7 یہ کیا ہے؟ 8 اور 7 یہ جو 8 ظہر اور عصر کے بعد اور 7 دلاب بتائے 7 دو مغرب سے پہلے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں نے پہلے کہا بخاری عبداللہ پہ بہت بھاری. 8 اور 7 انہیں تو کہہ دیے زور اثر ملا کے 8. آپ کیا کہہ رہے ہیں 7؟ پتہ ہے شاہ جی 7 یہ جو رات کی بات ہے یار مغرب اور عشاء. آپ بھی عبداللہ جیسے یہ مغرب اور عشاء ملا کے 7 ہوگی. قلت یا ابا الشعثاء اظنه اخر الظہر. یہ سفر کی بات ہو رہی ہے، یعنی جب بھی 8-7 پڑھتے نا تو آگے پیچھے نفل نہ پڑھتے. میں خیال کرتا ہوں کہ آپ لیٹ کرتے ظہر کو وعجل العصر اور جلدی کرتے عصر کو، وعجل العشاء واخر المغرب. ہاں مغرب کو لیٹ کرتے عشاء کو جلدی پڑھتے. قال وانا اظنه. اور اس نے کہا میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں. باب صلاۃ الضحیٰ فی السفر. سفر میں نماز ضحیٰ پڑھنا، چاشت کی نماز. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن توبة عن مورك قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا. عمر پڑھتے تھے؟ نہیں. قلت فأبو بكر قال لا. ابو بکر نہیں. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا. لا نے آگے پڑھے لا اخالہ. میرا خیال ہے کہ نہیں. حدثنا آدم. میں نہیں خیال کرتا، نہ دیکھا ہوگا، حالانکہ آپ پڑھتے تھے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. کسی نے ہم کو نئی حدیث بیان کی کہ اس نے دیکھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو يصلي الضحى غير ام هاني، علاوہ ام ہانی کے. فانها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيتها يوم فتح مكة. یہ پڑھی آپ نے آگے چلے. فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم ارى. کتنے رکعتیں پڑھی؟ ضحیٰ کی چاشت کی 8 رکعتیں. فلم ارى صلاة قط اخف منها غير انه يتم الركوع والسجود. نماز بہت ہلکی پڑھتے. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. اس کو واجب نہ سمجھے، واسع جائز کی حد تک. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. میں پڑھتی ہوں. باب صلاة پیچھے بھی حدیث گزری ہے. باب صلاة الضحى في الحضر قاله اتبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ اتبان کے گھر جو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی تھی نا، اتبان بن مالک کے، آگے یہ ماشاءاللہ بہت لمبی حدیث آ رہی ہے اور بڑی دلچسپ ہے اور بڑی سننے والی ہے. اتبان کے گھر آپ نے جو 2 نفل پڑھائے تھے نا وہ ضحیٰ کے تھے.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عباس هو الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أوصاني خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں مجھے وصیت کی میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بثلاث لا ادعوہن 3 باتوں کی میں نہیں چھوڑوں گا ان کو کبھی بھی. حتی اموت. حتی اموتا یہاں تک کہ میں مر جاؤں گا. صوم 3 ایام من کل شہر. ہر مہینے 3 روزے. وصلاۃ الضحی. لو جی. اور چاش کی نماز. ونوم علی وتر. اور وطر پڑھ کے سونا. ٹھیک ہے. حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ عن انس ابن بھی آ گئی. ابو ہریرہ بھی آ گئے. اتبان بن مالک بھی آ گئے. یہ ذہن میں رکھنا ہے سارا آپ نے. اتبان بن مالک انصاری. ہاں جی. اتبان بن مالک بھی آ گئے. ابو ہریرہ بھی آ گئے. اور ام ہانی کی حدیث بھی آ گئی صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں. ختم اکمل. حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن انس بن سيرين قال سمعت انس بن مالك قال قال رجل من الانصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم. وہ موٹا تھا انصاری. اس نے کہا نبی علیہ السلام کے لیے اتبان ہی ہے. انی لا استطيع الصلاة معك. میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا. فصنع للنبي صلی اللہ علیہ وسلم طعاما فدعاه الى بيته. کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے گھر بلایا. ونضح له طرف حسیر بماء. چٹائی کے کنارے پہ پانی چھڑکا. فصلى عليه ركعتين. اس پہ 2 رکعتیں پڑھی. وقال فلان بن فلان بن الجارود لأنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. میں نے اس دن نہیں دیکھا ہے. چلے انس بھی آ گئے. پہلے نہ دیکھا ہوگا نا لیکن اس دن تو دیکھا ہے نا. ہاں جی. انس بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پڑھی. اتبان بن مالک ابو ہریرہ ام ہانی 4. باب الركعتين قبل الظهر. ظہر سے پہلے 2 رکعتیں. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين. 10 رکعتیں. 2 رکعتیں ظہر سے پہلے. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. 2 بعد 4. وركعتين بعد المغرب. مغرب کی 2 6 في بيته. وركعتين بعد العشاء في بيته. عشاء کی 2 8. وركعتين قبل صلاة الصبح. فجر کی 2 کتنی ہو گئی؟ 10. وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لا يدخل مجهول. لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. فجر سے پہلے سنتے فجر کی سنتے. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. شاباش. باب الصلاة قبل المغرب. مغرب سے پہلے 2 رکعتیں. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين وهو المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة قال حدثني. کیا کہہ رہا ہے عبد اللہ ابن کیوں پڑھایا آپ نے؟ کیوں مشابہ میں ڈال رہے؟ ہاں جی. عن عبد الله بن بريدة. ابن ٹھیک ہے یہ پڑھ رہا تھا. عبد اللہ ابن ابی بریدہ تھا. غلط پڑھ رہا تھا. قال حدثني عبد الله المزني
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو قال في الثالثة لمن شاء تیسری دفعہ میں جو چاہے كراهية أن يتخذها الناس سنة. اس بات کو مکروہ سمجھتے ہوئے کہ لوگ اسے سنت میں بتا دیں. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني ٹھیک ہے قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. ابو تمیم جو ہے نا یہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، کیسی تعجب والی بات ہے. فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نے کہا نہیں وہ نہیں پڑھتے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم بھی پڑھا کرتے تھے. قلت فما يمنعك میں نے کہا پھر اب کیوں نہیں پڑھتے؟ الآن کیا روکتی آپ کو اب کیا چیز مانے ہے؟ قال الشغل شغل، کام کاج، مصروفیت. باب صلاة النوافل جماعتاً پھر آ گیا کیا معنی ہے اس کا؟ نوافل کی جماعت میں نفل جماعت کے ساتھ، نفلوں کی جماعت. کیوں جی؟ ہمارے کئی لوگ تو بہت زور لگاتے ہیں نفلوں کی جماعت نہیں کرانی چاہیے. یہ بار بار امام بخاری حدیثیں لا رہے ہیں، بار بار لا رہے ہیں. اب پھر باب آ گیا نفلوں کی نماز، اور بڑی لمبی حدیث آئے گی، پڑھیں ذرا. ذکرہ انس سامعین بھی ذرا توجہ کریں. ذکرہ انس، انس نہیں، یہ فاعل ذکرہ کا ہوں. ذکرہ انس و عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ سے بھی حدیث منقول ہے، انس سے بھی، نفل نماز کی جماعت کے ساتھ. حدثني اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع. یہ حدیث پیچھے بڑی دفعہ گزری ہے تو ترجمہ میں چلے کر دیتا ہوں، اللہ خیر کرے. خبر دی مجھ کو محمود بن ربیع انصاری نے انه اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھوٹا بچہ تھا، اس نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس بات کو سمجھا؟ واقل مجتا اور مجها، سمجھی اس نے وہ کوری، یعنی اسے پتہ ہے جب ان کے کنواں سے پانی لے کر نبی علیہ السلام نے اپنے منہ میں ڈال کر اس کے منہ پہ کولی کی تھی. سبحان اللہ، اس کا بھی اس کو پتہ ہے. فی وجهه من بئر من بئر كانت في دارهم، من بئر كانت في دارهم، ان کے گھر کے کنویں سے. فزعم محمود انه سمع اتبان بن مالک، محمود نے مطلب دعویٰ کیا کہ بیان کیا کہ سنا اس نے اتبان بن مالک سے، وكان ممن شهد بدرا، اور وہ اتبان بن مالک جو ہے نا وہ بدری صحابی تھے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بدر کی جنگ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر. يقول كنت اصلي لقوم بني سالم، اور اتبان کہتے ہیں میں اپنی قوم بنی سالم کا امام تھا. وكان يحول بيني وبينهم واد، میرے اور بنی سالم کے درمیان ایک وادی حائل تھی. اذا جاءت الامطار جب بارشیں آتی، فيشق علي اجتيازه، فیشق علیہ اجتیازہ، اجتازہ مشکل ہو جاتا مجھ پر اس کا عبور کرنا. اجتازہ یجتاز اجتیاز، ٹھیک ہے، اس کا پار کرنا، اس کا عبور کرنا قبل مسجدهم، مسجد کی طرف. فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنو سالم کا امام تھا، تو میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقلت له انی انکرت بصری، میں نے کہا جی میری نظر کمزور ہو گئی ہے، وان الوادی الذی بینی وبین قومی، اور وہ وادی جو میرے اور میری قوم کے درمیان ہے، یسیل اذا جاءت الامطار، وہ بہہ پڑتی ہے جب بارشیں آتی ہیں، فیشق علی اجتیازہ، تو مشکل ہو جاتا ہے مجھ پہ اس کا عبور کرنا. فودت، تو میں پسند کرتا ہوں انک تأتی فتصلی من بیتی،
انک تاتی فتسلی فی بیتی، مکانا اتخذہ مصلی، آپ تشریف لائیں اور میرے گھر میں ایسی جگہ نماز پڑھے جس کو میں نماز گاہ بنا لوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأفعل، ہاں ہاں ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، میں کروں گا، میں آ جاؤں گا، مطلب جلدی، ان قریب بہت جلدی کروں گا میں۔ فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غدا یغدو، ایک دن صبح صبح تشریف لے آئے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وابو بکر بعدما اشتد النہار، اور ابو بکر بھی آ گئے دن چڑھ جانے کے بعد، یعنی چاشت کے وقت۔ عبداللہ صاحب سن رہے ہیں بہت دلچسپ حدیث ہے۔ فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس اجازت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آنے کی، فأذنت له، میں نے اجازت دے دی۔ فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، پس نہ بیٹھے یہاں تک کہ فرمایا کہاں تو پسند کرتا ہے کہ میں تیرے گھر نماز پڑھوں، ہاں بتاؤ کس جگہ پڑھوں۔ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، احب أن يصلي فيه، یصلی، میں نے اشارہ کر دیا اس جگہ کی طرف جہاں میں چاہتا تھا کہ آپ نماز پڑھیں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر وصففنا ورآہ، نہیں، فقام آپس کھڑے ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ اکبر کا، وصففنا وراءہ، ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی۔ فصلی رکعتین، یہ کون سی نماز ہے؟ ضحیٰ کی، اور نفل نہیں، نفل ہے کہ فرض ہے؟ نفل، نفل، فرض نہیں، ٹھیک ہے۔ فصلی رکعتین، تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، ثم سلم فسلمنا، پھر آپ نے سلام پھیرا، ہم نے بھی سلام پھیرا، حین سلم، جب آپ نے سلام پھیرا، وحبسته على خزیرۃ، اور میں نے روک لیا آپ کو ایک کھانے پر، خزیر، اس کو حلیم بھی بولتے ہیں، جو ہم کبھی کبھی پکاتے ہیں جمعے والے دن، حلیم۔ تصنع له فسمع، تو سناؤ جو کیا گیا آپ کے لیے۔ فسمع اہل الدار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا محلے والوں نے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، میرے گھر میں ہیں، پہلے محلہ کو پتہ چل گیا۔ فصاب رجال منہم، جمع ہو گئے بہت سارے لوگ ان میں سے، حتی کثر الرجال فی البیت، یہاں تک کہ گھر میں لوگ بہت زیادہ ہو گئے۔ فقال رجل منہم ما فعل مالک، مالک ابنو، یہاں مالک لکھا ہوا ہے ویسے، آگے آگے مالک ابنو، دخشن بھی ہے، دخیشن بھی ہے۔ ایک آدمی نے کہا وہ مالک کیوں نہیں آیا، کیا کیا اس نے؟ لا اراہ، فقال میں اس رجل، کو نہیں دیکھ رہا۔ دوسرے آدمی نے کہا فقال رجل منہم ذاک منافق، وہ تو منافق ہو گیا، استغفر اللہ، لا يحب اللہ ورسولہ، نہیں محبت کرتا اللہ اور اس کے رسول سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا اب آپ کا جواب سنیں، لا تقل، لا تقل ذاک، ایسے نہ کہو، الا تراہ، قال کیا تو نے نہیں دیکھا وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے؟ قالا، لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ ہاں، ہم تو فتووں کی مشین چلا دیتے ہیں نا، فلانا کافر، فلانا کافر، فلانا کافر۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ یار وہ لا الہ نہیں پڑھتا، آپ اسے منافق کہہ رہے ہیں، اللہ کی رضامندی تلاش کرتا ہے۔ جواب کتنا پیارا دیا آپ نے۔ فقال اللہ ورسولہ اعلم، آگے صحابہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کوئی ضد نہیں کی۔ قالو، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ نحن فواللہ لا نرى ودا، نہیں، اللہ و رسولہ اعلم، آگے اما نحن، اما چھوڑ دیا آپ نے، لیکن ہم نحن فواللہ لا نرى ودا لا نرا بدہ ولا حدیثہ، بدہ، شاہ جی ہم نہیں دیکھتے اس کی محبت، اس کا لگاؤ اور اس کی بات چیت، الا الی المنافقین، مگر اس کا جھکاؤ مگر منافقوں کی طرف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے پھر آپ کا جواب سنیں، آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فإن اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، اللہ نے حرام کر دیا آگ پر جس نے کہا لا الہ
الا اللہ، يبتغي بذلك وجه الله. تلاش کرتا ہوں اس کے ساتھ اللہ کی رضامندی. قال محمود بن الربيع فحدثتها قوما فيهم أبو میں یہ أيوب حدیث بیان کی کچھ لوگوں کو جس میں فيهم أبو أيوب ابو ایوب انصاری موجود تھے. اللہ، ابو ایوب انصاری کون تھے؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جس کے گھر آپ سب سے پہلے وسلم گئے تھے مدینہ میں. ہر گھر آپ تیاری، یہ سناوا گے انشاءاللہ آخر تھے. اچھا، ان میں ابو ایوب بھی تھے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے. میں نے حدیث بیان کر دی. في غزوة التي توفي اچھا، فيها. کس وقت بیان کی؟ اس غزوہ میں جس میں ابو ایوب کی شہادت ہوئی. ٹھیک ہے، وفات ہوئی، شہادت ہوئی. ويزيد بن معاوية عليهم، اور یزید بن معاویہ ان کے قائد تھے. بأرض وہ الروم. کس کی قیادت میں گئے تھے؟ یزید بن معاویہ کی قیادت میں روم کی زمین پر، قسطنطنیہ. یہ تقریباً 50 ہجری کا واقعہ ہے. 50 ہجری. حکومت کس کی تھی؟ يزيد. نہیں، معاویہ بن ابی سفیان کی تھی. حضرت معاویہ کی حکومت تھی. انہوں نے یزید کو بھیجا تھا لشکر کا سپہ سالار بنا کے. تو یہ 50 سال بعد حدیث میں نے بیان کی. ہاں جی، محمود بن ربیع کہہ رہے ابو ایوب انصاری ان میں موجود تھے، انہوں نے بھی سنی. فأنكرها علي أبو أيوب. ابو ایوب نے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ نہیں، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. یہ بات نبی اسلام سے ثابت نہیں. وقال والله ما أظن رسول میں الله. نہیں سمجھتا رسول اللہ علیہ وسلم کو. قال ما قلت قط. آپ نے فرمایا جو تو نے کہا کبھی بھی. فكبر ذلك علي. محمود کہتے ہیں مجھ پہ بھی یہ بات ناگوار گزری. میں نے کہا یہ بابا کیا کہہ رہا ہے؟ فجعلت لله علي میں نے اللہ کی قسم اٹھا لی، إن سلمني اگر اللہ نے اس جنگ سے مجھے سلامت رکھا، حتى أقفل من غزوتي، یہاں تک کہ میں واپس گیا اپنے غزوہ سے، أن أسأل عنها إتبان بن مالك، میں پوچھوں گا اس کے بارے میں اتبان بن مالک سے. إن وجدته حيا اگر في. میں نے اس کو زندہ پایا. وہ بڑا آپ کی زندگی میں بابا تھا، بابا تھا نا. یہ تو 40-45 سال بعد کی بات ہے. پتہ نہیں وہ مر گیا یہ زندہ ہے. اگر زندہ ہوا في مسجد قومي. میں ضرور پوچھوں گا اس کو. ہاں، کیا جلدی آپ کو؟ ہاں جی، ان کان حیا، إن كان وجدته حيا في مسجد قومه. اگر میں نے اس کو پایا زندہ اپنی قوم کی مسجد. مسجد میں. قال فقفلت فأهللت بحجة بحجت او عمرت، أو میں بعمرة. لوٹا، احرام باندھا میں نے حج کا یا عمرہ کا. ثم سرت حتى قدمت المدينة. پھر میں چلا فأتيت یہاں تک کہ میں آیا. بني سالم. ذرا عقل کر یار. میں چلا یہاں تک کہ میں آیا مدینہ میں. فأتيت بني سالم. ترجمہ کریں. اور بنی سالم. میں آیا بنی سالم کے پاس، والا بنی سالم میں. فإذا إتبان شيخ أعمى يصلي لقومه. اچانک اتبان بن مالک بوڑھا نبینا اپنی قوم کو نماز پڑھا رہے تھے. فلما سلم من الصلاة. جب اس نے سلام پھیرا نماز سے. سلمت. ہاں، سلمت. سلمت علیہ میں نے اس کو سلام کہا وأخبرت. اور میں نے اس کو خبر دی اتبان کو. من أنا ثم. من انا، میں کون ہوں. نبینا تھا، اسے کیا پتہ یہ کون ہے. میں نے کہا جی میں اتبان ہوں. نہ، میں محمود ہوں، محمود بن ربیع ہوں. ثم سألته عن ذلك الحديث. پھر میں نے اس سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں. فحدثنيه كما حديثنا کما حدثا، كما حدثنيه أول مرة. اس نے 40 سال بعد مجھے حدیث ایسے بیان کی جیسے اس نے آج سے 40 سال پہلے حدیث بیان کی تھی. اللہ، کس نے؟
اتبان بن مالک نے، بوڑھا لاگر کمزور لیکن حافظہ دیکھیں 40-45 سال بعد، جب پہلے حدیث بیان کی تھی تو تب بھی بوڑھا تھا، اب 45-50 سال بعد اس بیان کی، اب بھی بڑے بوڑھے ہیں، اب نبی نے ہو گئے۔ باب تطوع فی البیت۔ حدیث اتنے لمبی لائے ہیں، ثابت کیا ہے نفلوں کی جماعت، ٹھیک ہے، حدیث کتنی لمبی لائے ہیں ماشاءاللہ۔ باب تطوع فی البیت۔ نماز گھر میں نفل پڑھنا۔ حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا گھروں میں نماز پڑھو، انہیں قبرستان نہ بناؤ، لا تتخذوها قبورا۔ تابعه عبد الوهاب عن أيوب۔ لو جی تہجد کی کتاب ختم ہو گئی، آگے پڑھے، اب نیا باب۔ مکہ مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الصلاة في مسجد مکہ والمدینہ، ٹھیک ہے جی۔ باب فضل الصلاة فی مسجد مکہ والمدینہ۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الملك عن غلطی قزعة نکالنی آپ نے، قال سمعت ابا سعيد اربعا قال سمعت 4 چیزیں۔ قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة 12 جنگیں کی۔ وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، نہ کسے جائیں کچاوے، یعنی اسپیشل تیاری نہ کی جائے کسی مسجد کی طرف۔ جی آج میں نے جمعہ بونگا بلوچاں والا میں ہی پڑھنا ہے، مجھے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ آج میں نے بادشاہی مسجد میں ہی جمعہ پڑھنا ہے اور اس کو بہت بڑا اجر ثواب سمجھنا، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ اسپیشل نیت کر کے جانا، اسپیشل مجھے زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا، یہ غلط ہے۔ نبی اسلام سے یہ ثابت نہیں، آپ نے منع کیا ہے۔ اگر اسپیشل جانا ہے تو پھر کتنی مسجدیں ہیں؟ 3۔ الا الى ثلاثة مساجد اللہ الہ ثلاثۃ مساجد مساجد المسجد الحرام المسجد الحرام، مسجد حرام ومسجد رسول اور مسجد نبوی، ومسجد الاقصى۔ مسجد اقصی، حدثنا عبد الله بن يوسف ان کی طرف آپ جا سکتے ہیں اسپیشل سفر کر کے۔ قال اخبرنا مالك عن زيد بن رباح عن وعبيد الله بن ابي عبد الله الاغر عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي، صلاۃ نماز پڑھنا میری مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، هذا خير من 1000 صلاة، بہتر ہے 1000 نماز سے، فيما سواه جو اس کے علاوہ ہے، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے۔ باب مسجد قباء۔ مسجد حرام میں کتنا ثواب ہے جی؟ 1,00,000 نماز کا۔ مسجد اقصی میں 50,000 ہے۔ مسجد نبوی میں کتنا ثواب ہے بتائیں؟
مسجد نبوی میں کتنے نمازوں کا ثواب ہے شاہ جی؟ مسجد نبوی 1000 نماز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن ألية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي من الضحى إلا في يوم يقدم بمكة جس دن مکہ میں آتے فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت. ہاں ٹھیک ہے، زحا کے وقت آتے، بیت اللہ کا طواف کرتے. ثم يصلي ركعتين. اس دن جس دن آتے مسجد قباء میں فإنه كان يأتيه كل سبت. آتے مسجد قباء میں ہر ہفتے. فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه. داخل ہوتے تو آپ مکروہ سمجھتے کہ اس سے باہر نکلے حتى يصلي فيه. یہاں تک کہ نماز پڑھے اس میں. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بزوره کانا یزورہ راكبا آپ اس کی زیارت کرتے تھے سوار ہو کر وماشيا. اور چل کر. کبھی سواری پہ تشریف لاتے، کبھی پیدل. قال وكان يقول له إنما أصنع كما رأيت أصحابي ٹھیک ہے، يصنعون ولا أمنع أحدا اور نہیں میں روکتا کسی ایک کو. أن صلى في أي ساعة. ٹھیک ہے، کہ نماز پڑھے جس ٹائم میں چاہے. شاء من ليل أو نهار ٹھیک ہے. غير ألا يتحروا طلوع الشمس طلوع الشمس ولا غروبها. ولا غروبہ، نہ تلاش کرے طلوع شمس کا وقت اور نہ غروب آفتاب کا. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. جو آئے مسجد قباء کو ہر ہفتے مسجد قباء میں آئے. آپ جاتے ہیں؟ اللہ لے جائے. جب بیت اللہ جائیں گے نا تو پھر مسجد قباء میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا. ہر ہفتے آتے قباء نہیں پڑھ لے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. ہر ہفتے چل کر، ماشین پیدل اور سوار. وراكبا وكان عبد الله بن عمر يفعله. عبداللہ بن عمر بھی ایسا کرتے تھے. باب اتيان مسجد قباء راكبا. آنا مسجد قباء میں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير قال حدثنا فيصلي فيه ركعتين. شاباش. مسجد قباء میں کتنے رکعتیں پڑھتے؟ کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکھتے. 2 میں جا کے 2 رکعتیں پڑھے نا، نبی اسلام نے فرمایا اللہ اسے عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. باب فضل ما بین القبر والمنبر. باب فضل ما بین القبر والمنبر. کیا ترجمہ ہے؟ فضیلت ہے ممبر اور قبر کے درمیان والی جگہ کی فضیلت کا بیان. ما بین بیتی و منبری. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري وروضة من ومنبري روضة من ما بين بيتي ومنبري آگے روضة من ریاض الجنہ. جو درمیان میرے گھر، جو جگہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان ہے، روضۃ من ریاض الجنہ،
وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، باغ۔ حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بیتی و ممبری، میرے ممبر اور ہاں جی اور میرے گھر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، جو جگہ ہے وہ روضہ ہے، باغ ہے جنت کے باغوں میں سے۔ جو اس میں چلا گیا اس میں نماز پڑھی گویا اس نے جنت کے باغ میں نماز پڑھی۔ و ممبری علی حوضی، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی مجھے حوض پہ بھی ایک ممبر ملے گا۔ ہاں جی، یا معنی ہے اس کا کہ جہاں میرا حوض ہے یہاں ممبر ہوگا، وہ ممبری علی حوضی۔ ختم۔ باب مسجد بیت المقدس، بیت المقدس کی مسجد کا بیان، بیت المقدس کا بیان، مسجد بیت المقدس۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عبد الملک قال سمعت قزعة مولى زیاد قال سمعت ابا سعید الخدری يحدث باربع عن النبی صلی اللہ علیہ چار وسلم چیزیں بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاعجبنی، وہ مجھے بہت اچھی لگی، وآنکننی، بہت عمدہ لگی۔ قال لا تسافر پڑھ لیں، المرأة، عبارت تو پڑھ لیں، فآج میں پڑھ لیں، آپ نے نہیں پڑھنا۔ فآجبننی، فاعجبنی وانکننی، دیکھیں اس لیے تو پڑھ نہیں رہے، وآنکننی۔ وانکننی قال لا تسافر المرأة یومین الا ومعها نہ سفر کرے کوئی عورت 2 دن کا مگر اس کے ساتھ تو اس کا زوجها خامد ہو، او ذو محرم، یا کوئی اور محرم ہو، بھائی بیٹا خامد ہو۔ ولا صوم فی یومین الفطر، اور نہ روزہ 2 دنوں میں۔ کون سے 2 دن؟ فطر، عید الفطر والاضحى، اور عید الاضحیٰ۔ ولا صلاة بعد صلاتین بعد الصبح حتی تطلع، 2 نمازوں کے بعد نماز کوئی نہیں، عصر کے بعد اور فجر کے بعد، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وبعد العصر اور بعد عصر کے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ حتی تغرب الشمس، ٹھیک ہے۔ ولا تشد الرحال وہ پہلے حدیث آگے، ولا تشد الرحال، الا الى 3 مساجد، ہاں خاص سفر صرف 3 مسجدوں کی طرف کرنا، الى 3 مساجد، نہیں مساجدہ، مساجد مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی۔ ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ جی، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔